بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے کہ چائنیز کمپنی کو شراب کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ ایک چائنیز کمپنی جس کا نام ہے ہوئی کوسٹل بیوری لمیٹڈ، اس کو SECP نے 20 اپریل 2020 کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا اور بلوچستان کے ضلع ہب میں اس کی تعمیر جاری ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہ تک کہہ دیا کہ کابینہ میں ایسی کوئی سمری تک نہیں پیش ہوئی اور نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کورونا کی تیسری لہر نے جو ملک میں بہت زیادہ بے قابو ہو چکی ہے، اگر اس کی ہمارے ملک میں شرح دیکھی جائے تو وہ 11% سے بھی زیادہ ہے۔ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ پنجاب اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی آبادی فی الحال اس سے بچ چکی ہے، اس کو ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا بحث کا موضوع بھی یہی ہے کہ حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے۔ جو پروگرس کی بات ہو رہی ہے وہ ایکچوئل میں بھی ہے یا صرف باتوں تک محدود ہے۔ اور ایک بڑی خطرناک صورتحال یہ بھی ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے خطے میں ویکسین کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ اور صوبائی وزیر سندھ مرتضی وہاب صاحب نے اجازت مانگی ہے کہ وفاق ہمیں اگر اجازت دے تو ہم ویکسین خرید لیں گے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نواز عکاش صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو جنم دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ مدینہ کی ریاست میں شراب کی فیکٹری کھل چکی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی زمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پورے ملک کو یہ کرونا جیسی موذی جو وائرس ہے اس سے محفوظ رکھے۔ تو جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، جو شراب کی فیکٹری لگائی جا رہی ہے، تو جناب وزیر اعظم پاکستان اس ملک کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ مدینہ ایک ریاست جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس طرز پر جو ریاست وجود میں اگر جو اس طرز کی ریاست وجود میں آئے گی یا اس طرز کی جو ریاست ہے اس میں شراب کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں اس کی بالکل پرزور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ شراب ہمارا مذہب جو ہمارا دین ہے وہ بالکل اس کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اور آپ قرآن پاک میں آپ پڑھیں کہ جس میں بالکل واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ اور مت جاؤ قریب نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات زمان صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان چونکہ ایک جمہوری ملک ہے، ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کا، ہر مذہب کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ تو یہاں پہ عیسائی بھی ہیں، چائنیز بھی لاکھوں کی تعداد میں، اور بھی مذاہب ہیں۔ تو جو لائسنس ہے وہ غیر مسلم کے نام پہ بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے کسی کرسچن کے نام پہ انہوں نے لائسنس حاصل کیا اور اس کو منظوری دی، تو نام جو ہے وہ غیر مذہب کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان شراب پی رہے ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اب یہ جو فیکٹری یہاں پہ لگ رہی ہے، مختلف شہروں میں پہلے سے بھی وائن شاپس چل رہی ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہی ہیں۔ تو اگر ہم چائنیز کی بات کریں تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بالکل اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی یہ لوگوں کو ابہام میں ڈالا ہوا ہے، تو سستی شہرت کی باتیں ہیں جو لوگوں نے مطلب پھیلائی ہوئی ہیں، تو اس چیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت کو۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے کہ اسلامی ملک میں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ مسلمان ہو کے شراب پی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہم پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ کورونا کی جو تیسری لہر ہے وہ بڑی خطرناک لہر ہے۔
جو پوری دنیا ہے وہ ویکسین کی طرف چلی گئی ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان میں ابھی ویکسین حکومت فراہم ہی نہیں کر رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حکومت کی نااہلی ہے یا مجبوری ہے؟ جناب کس بات کی آپ مطلب آپ اٹھا کے 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے، آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت ہے؟ 18ویں ترمیم میں واضح طور پہ صحت کا محکمہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. بھائی آپ کو کس نے روکا ہے؟ کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس، تو کرونا کی ویکسین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاق ہمیں اجازت دے. لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ صوبائی حکومتیں وہ ویکسین خرید سکتی ہیں جو فیڈرل نے اپروو کی ہوں. تو 3 سے 4 ویکسینز ہیں جو انہوں نے اپروو کی ہیں. باقی اگر وفاق کی بات کریں تو وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے مطابق 70 لاکھ کی یہ ویکسین حکومت نے خریدی ہیں. اس کا وہ کافی دفعہ اظہار بھی کر چکے ہیں. اس میں 30 لاکھ کی کینسائنو کی اور 40 لاکھ کی جو ہے وہ سائنو فارم کی ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک قیمت کا بھی ایشو آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس کمیونیکیشن یہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جی بالکل زمان بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ میرے خیال سے اس پر سیاست ہو رہی ہے. قیمت کا ایشو بھی آپ سمجھتے ہیں، مس کمیونیکیشن کہاں پر ہے؟ یہ میرے خیال میں اس پہ سیاست ہو رہی ہے، مس کمیونیکیشن نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محکمہ صحت پہلے ہی صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. تو اس چیز کا جو کہہ لیں کہ ڈیڈ لاک تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے. جو وفاق یا صوبائی حکومتیں ویکسین خریدیں گی وہ ہمیں تو بیچے گی تو نہیں، وہ تو ہمارے پیسوں سے خریدی گئی ہے تو وہ فری ملے گی. وہ خریدیں گے اور لوگوں کو مفت فراہم کریں گے. اصل میں قیمت کا ایشو وہ ہے جو پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں $45 کی 2 خوراک ملی ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ $20 ہے، ہمیں مہنگی ملی ہے. تو یہ ہمیں مہنگی بیچیں گے. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہم سے ہی پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے ٹیکس کی صورت میں، ہم پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے تو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے وہاں سے یہ سستی خرید کے تو غریب تک تو پہنچ ہی نہیں رہی ہے. غریبوں کے لیے بھی یہ اتنے مطلب ناگزیر کر دی گئی ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں انہیں تک پہنچتی ہے اور ان کو بھی یہ مہنگی دے رہے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اہم ایشو جو گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آیا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آیا کہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو خود مختاری ملنی چاہیے؟ زمان صاحب پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. معاشی پالیسی بجٹ آ جاتا ہے، ٹیکس پالیسی شرح سود آ جاتا ہے، پھر آ جاتی ہے مانیٹری پالیسی. پیسے کتنے چھاپنے ہیں، ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے. آپ وزارت خزانہ سے تو آزاد کر رہے ہیں لیکن IMF سے کیسے آپ آزاد کریں گے؟ ایکٹ کیا ہے؟ گورنر کو آپ 5 سال تک اتار نہیں سکتے اور سیکٹری فنانس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جو ہمارا ادارہ ہے نیب، یہ وزیر اعظم کو تو پکڑ سکتا ہے لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں پوچھ سکتا. ایک تاریخی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ بینک پاکستان میں قائم ہوا تھا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آج ہم انگریز سے آزاد ہو گئے ہیں. لیکن یہاں پہ نظام آ کے بالکل الٹ گیا. جب آپ اس کو آزاد کر دیں گے، جب یہ مطلب IMF کے حوالے کر دیا جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ ہم انگریز کے تسلط میں آ گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ کل جو علی امین گنڈا پوری صاحب ہیں ان کے بیٹے نے ان کی زمین پر ان کی گاڑی ڈرائیو کی، یعنی کہ ان کا 9 سال کا بیٹا ہے، وہ اپنی زمین پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کے رد عمل میں علی امین گنڈا پوری صاحب کہتے ہیں کہ میری ہی زمین تھی، میری ہی گاڑی تھی، وہ میرا ہی بیٹا چلا رہا تھا، کسی سے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ چونکہ 3, 4 یا 5 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقے کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو
کہہ لیں کہ جو قیادت کر رہے ہیں اپنے علاقے کی، ان کو یہ لفظ زیب نہیں دیتے. یہ تو بالکل لا قانونیت ہے، مطلب قانون کو نہ ماننے والی بات ہے. فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ اپنے رقبے پہ ہے، اس کی اپنی گن ہے، تو وہ اپنے مطلب کسی بندے کو مار دے تو کیا قانون اس کو نہیں پوچھ سکتا؟ قانون کو مطلب وہ یہ کہہ دے گا کہ جی گن بھی میری اپنی تھی تو بندہ بھی میرا اپنا تھا تو میں نے اپنی زمین پہ مارا ہے. جو غیر قانونی کام ہے وہ غیر قانونی ہے، تو ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو غیر قانونی چیز ہے، یہ کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں آپ عوام کو یا قوم کو؟ اس طرح کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا پیغام جائے گا ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پہ؟ تو یہ غلط بات ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج اپنے اہم دن پر ہمیں وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ 4 سے 5 لاکھ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کے نمائندے بن کر حکومت میں آتے ہیں، تو ایسی لاقانونیت کی باتیں آپ کو جھوٹی نہیں. اگر آپ قانون پر عمل پیرا ہوں گے تو جن لوگوں نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ بھی قانون پر عمل پیرا ہوں گے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.